آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، جبریل نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا، may his nose be rubbed in dust، اس کا ناک گرد آلود ہو جائے. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا، پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں. سو ویلیو دس گفٹ. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا، ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی، میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے، طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے، جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں، طبی موت مرے ہیں، وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زندگی رمضان آیا، ان کی زندگی میں روزے آئے، تراویح آئی، تہجد آئی، صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ؟ واللہ ون رمضان کین میک بگ ڈفرینس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. آئی کین کاؤنٹ آن مائی 2 fingers. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان کو بڑے صحت مند تھے، اس رمضان وہ قبروں میں ہیں اپنی. ہاؤ مینی آر الائیو دس رمضان. سو ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنس. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلیٰ سے، اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا، لازمی. نمبر 1، جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا، جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2، جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی، بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک. لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی، اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ 3 کوالٹیز جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. اللہ اکبر. اخلاص سب سے پہلے. تو اپنے دل کو نا خالص کر لیں. یاد رکھیں دل جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دل میں نا ایک لوتھڑا ہے، یعنی جسم میں نا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. جان لو وہ دل ہے. تو اپنے دل کو نا بالکل اللہ کے لیے خالص رکھیں، اللہ کے لیے بالکل خالص رکھیں. ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ کھانا دیا گیا نا، بھوک اور پیاس کا عالم تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو وہ کھانا دیا گیا تو اپنے گھر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں. ایک عورت تھی حضرت عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ نے اسے 2 کھجوریں دیں. 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، تو جب اس کو 2 کھجوریں ملیں تو وہ بیٹیاں نا اسے کھینچنا شروع ہو گئی کپڑے کہ مجھے دیں. اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ نے اس عورت پہ جنت واجب کر دی اس عمل کے ذریعے. اللہ اکبر.
تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے سے شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا یا رب مجھے معاف کر دیں. کیونکہ یاد رکھیں لوگ آپ پہ کام نہیں آئیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. کام آئے گا وہ اللہ آئے گا. اللہ کو راضی کریں. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اس سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. رسول اللہ صالحین رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ بہترین اینڈنگ کا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بہترین خاتمے کا. اور تیسری، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ 3 دعائیں ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ یار اب رمضان میں داخل ہونے والا ہوں، گناہ معاف کر دے، میری زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کو. سو تھرو آف یور برڈنز دس رمضان انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا اگر پاس میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ 2 وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، یار مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی بات کا انکار کر رہا ہوں. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ولیس صغیرۃ بالاصرار، اور صغیرہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک اعمال پسند ہے نا، چاہے تھوڑے ہوں اور کنسسٹنسی سے کیا جائیں، اسی طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ چاہتا ہے میں معاف کر دیں. تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی، مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں، کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون، جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. 4th پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جان نمازیں تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں،
جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی، یا رب ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ اچھا اخلاق ہے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔